وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ بغیر بیعت کے مرا تو وہ جاہلیت کی موت مرا، اسی طرح جو بغیر امام کے مرا تو وہ جاہلیت کی موت مرا، تو یاد رکھیے بیعت کے الفاظ ٹھیک ہیں، اور جو الفاظ آپ نے امام والے بھیجے ہیں ابن حبان کے حوالے سے تو وہ روایت ضعیف ہے۔ البتہ یہ کہ صحیح حدیث میں یہ تذکرہ ضرور ملتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کو مضبوطی سے تھامو اور ان کے امام کو، یعنی تلزم جماعت المسلمین و امامہم۔ کیوں جی؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام کو بندہ یا خود سمجھتا ہے تو وہ خود امام ہوتا ہے، اس کے پاس یہ ایسی علوم و افکار باقاعدہ ہوتی ہیں، اور اس کے پاس یہ پرسنالٹی اس کی ایسی ہے کہ وہ خود معلم ہے، لیکن وہ خود معلم بھی تو کسی سے پڑھ کر بنا ہے نا۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خود امام نہیں ہوگا تو اس کا وہ کسی امام اور مرشد استاد کے تابع ہوگا جن سے اسلام سیکھے گا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بعد میں امام بنے ہیں، پہلے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، عربی ہونے کے باوجود کتاب اللہ کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے۔ تو اگر بغیر پڑھے کے کوئی خود سے سمجھنے بیٹھ جائے تو ظاہر ہے جاہلیت کی موت مرے گا، کفر کی موت مرے گا، جس طرح کہ آج کل حشر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کی منمانی تشریح کرتے ہیں، جبکہ پیناڈال کو خود نہیں پڑھ کر کھا لیتے، جبکہ دین کو خود پڑھ کر پورے اور پورے قرآن پر اپنی تحقیق کے مشق کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یقیناً اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کفر یہ جہالت کی تاریکی میں ڈوبتے جا رہے ہیں، کتاب اللہ کے ایسے معنی لیے جا رہے ہیں جو نہ کسی استاد سے، نہ کسی مرشد سے، نہ کسی امام سے ثابت ہیں، تو ظاہر ہے یہ جاہلیت کی موت ہی مرے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ کے مطابق جو ہے جو بیعت نہیں کرتا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اس کی بات مطلب یہی ہے کہ امام کی بیعت یعنی اسلام کی بیعت مراد ہے، کیونکہ دو ہی بیعتیں حدیث پاک سے ثابت ہیں، یعنی ایک بیعت اسلام ہے اور ایک بیعت جہاد ہے، اور قرآن میں بھی یہی دو بیعتیں ہیں۔ تو تیسری بیعت جو کسی پیر اور مرشد کے ہاتھ میں کی جاتی ہے تو وہ بھی اصل میں اسلام کی بیعت ہے۔ تو بس اسلام پر مرنے اور جینے کا معاہدہ کرنا، اس کو بیعت اسلام کہتے ہیں، اور پھر اسلام کو براہ راست جو ہے ان ضروریات کے مطابق سمجھنا جس طریقے سے رسول اللہ نے صحابہ اکرام کو پڑھایا، یعنی ایک معلم سے پڑھنا، تو یوں جو ہے بندہ بچ سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کو بتائے گا کہ اس آیت میں یہ حکم موجود ہے تو یہ کتنا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری آیت بھی ہے، اس کو بھی ماننا ہے، اس کو بھی ماننا ہے۔ اب بندہ ایک آیت کو لے لے اور دوسری آیت کو اس کے پیش نظر نہ ہو تو ظاہر ہے ایسا معنی کر بیٹھے گا کہ جس سے وہ کفر یا جہالت کی موت پر جا کر مرے گا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں اس کا دوسرا مطلب بھی باقاعدہ طور پر سمجھایا بھی ہے اور نازل بھی کیا ہے۔ یہ مطلب ہے جی دو روایتوں کا۔